اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 60۔ کل ہم لوگوں نے سبجیکٹ یہ پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور پیغمبروں کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اپنا ہر فیصلہ اللہ کے احکامات اور رسول کی سنت کی روشنی میں کرتے ہیں، اور وہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتے۔ اور بہت ڈیٹیل میں سمجھایا گیا تھا کہ نفس کی خواہش جو ہے اور شہوات جو ہیں یہ اللہ سے دور کرنے والے امور ہیں۔ آج بھی وہی سبجیکٹ چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، یزعمون، زعم کرنے کا مطلب ہے وہ ایک زعم رکھتے ہیں، وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں، وہ ایک بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ یزعمون، کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ، آمنو، ایمان لائے، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، ان یہ کہ، یتحاکموا، فیصلہ کروائیں۔ حکمہ، ہا کاف میم کا مطلب ہے فیصلہ، اور یتحاکموا کا مطلب ہے کہ اپنا فیصلہ کروائیں یا اپنا مقدمہ لے جائیں، الی الطاغوت، ایک سرکش کے پاس۔ وقد امروا، حالانکہ اور تحقیق، امروا، امر کیا جا چکا ہے، انہیں حکم دیا جا چکا ہے، ان یکفروا بہ، کہ وہ نہ مانے اس کو۔ یہ اشارہ اس منافق کی طرف ہے جو منہ سے تو مسلمان تھا لیکن اپنے مقدمے کا فیصلہ جو تھا وہ یہودی سردار کے پاس لے جانا چاہتا تھا، جبکہ جو یہودی فریق تھا مقدمے کا وہ چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں کیونکہ وہ حق پر تھا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور چاہتا ہے شیطان، ان یضلہم، یہ کہ بہکا دے، ضلالا بعیدا، ایک دور کی گمراہی میں۔ تو یہی دور کی گمراہی ہے کہ جب ایک بڑا فیصلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم طاغوت کی طرف منہ کرتے ہیں، ہم ان سے فیصلہ مانگتے ہیں بجائے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنے کے اور اپنے ایمان کے مطابق ایک حق بات کرنے کے۔ ہم طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے نفس کو سوٹ کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، تَعَالَوْا، آ جاؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف وہ آیا۔ رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، یہی لفظ استعمال ہوا ہے تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے۔ یصدون، وہ رکتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، عن کا صدودا، آپ سے رک کر، یعنی ایک منافق اس وقت تک واہ واہ کرتا ہے اور اس وقت تک چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے جب تک اس کا نفس اجازت دیتا ہے، جب تک اس کے اپنے مفادات اجازت دیتے ہیں۔ جہاں پر ایمان کی آواز اس کے نفس کے ساتھ اور اس کے ذاتی مفاد کے ساتھ متصادم ہوتی ہے، ٹکراتی ہے، وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، پھر کیسا ہوا جب انہیں پہنچی مصیبتن، کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ثم جاؤک، پھر وہ آئیں آپ کے پاس، یحلفون، قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کی قسمیں۔ تو منافقت کی ایک نشانی ہمیں یہ بھی پڑھائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بہت قسمیں کھاتے ہیں، بہت خیال رکھیں۔ ان اردنا، کہ ہم نے تو ارادہ کیا تھا، ہم نے تو چاہا تھا، الا احسانا، مگر ہم تو بھلائی چاہتے تھے۔ کہ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو بالکل نہیں چاہا تھا، صرف ہم تو احسانہ و توفیقہ، ہم تو بھلائی اور موافقت چاہتے تھے، ہم تو آپ کا اگریمنٹ چاہتے تھے۔ تو منافق کی سب سے بڑی نشانی جو سورہ البقرہ کے شروع میں بتا دی گئی ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی تو بھلائی کرنے والے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک نشانی ہے کہ جب ایک کام ہو جائے اور جب ایک غلطی ہو جائے اور جب زیادتی کی یاد دہانی کرائی جائے تو منافق کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو کسی کا برا نہیں چاہتے۔
ان باتوں کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ نے معلوم کر لیا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے دلوں میں ہے اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، تو ان سے اعراض کریں، ان سے منہ پھیر لیں، واعظہم، اور ان کو نصیحت کریں۔ منافق کے حق میں بھی قرآن، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں اور قرآن کے پڑھانے والے جو ہیں ان کا طرز عمل ماننے اور نہ ماننے والوں کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ انہوں نے نصیحت کرنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور کہیں ان سے، فی انفسہم، ان کے حق میں، قولا بلیغا، ایک ایسی بات جو پہنچ کر اثر کرنے والی ہو۔ ابلاغ، بالاغا، جیسے ہم بالغ کہتے ہیں کہ ایک حد کو پہنچا ہوا، تو بلیغ بات کا مطلب ہے کہ وہ بات جو اپنے ٹھیک مقام پر پہنچ کے اثر کرے۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من رسول، کوئی بھی رسول، الا مگر، لیطاع باذن اللہ، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم، اور اگر یہ لوگ، اذ ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، یعنی یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جاؤکا، آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللہ، پھر آپ بخشش کرتے اللہ سے، یعنی آپ بخشش مانگتے ان کے لیے، واستغفر لہم، اور مغفرت چاہتا ان کے لیے، واستغفر لہم الرسول، تو جب آپ کے پاس آتے اور وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور ان کے لیے رسول بھی اللہ سے مغفرت مانگتا، لوجد اللہ، وہ ضرور پاتے اللہ کو، تواب الرحیمہ، توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا۔ تو بیسیکلی منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب اسی جو آگے میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ ایک مسلمان اور یہودی کا فیصلہ تھا، اور اس واقعے کے تناظر میں یہ آیات اتری ہیں، اور اللہ نے اس سے یہ سمجھایا ہے کہ ایک مومن کا دل کس قدر اللہ کے اور رسول کے فیصلے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور وہ ہر بات اللہ کی اور رسول کی مانتا ہے۔ فلا وربک، اب یہ اللہ کی قسم، اللہ خود اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے، بس قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہوں گے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ یحکموک، وہ فیصلہ لیں آپ سے، وہ حاکم بنائیں آپ کو، فیما شجر بینہم، اس میں جو بھی جھگڑا ہو ان کے درمیان، ثم لا یجدوا، پھر وہ نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی بھی تنگی، مما قضیت، اس سے جو آپ فیصلہ کریں، ویسلموا، اور وہ تسلیم کریں، سلامتی لائیں، وہ بات مانیں، تسلیما، خوشی خوشی۔ تو بڑا ایک یعنی امپورٹنٹ آیت ہے یہ، آیت نمبر 65۔ اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کے کہا ہے کہ یہ تب تک مومن نہیں ہوں گے جب تک یہ اپنا ہر فیصلہ جو بھی ان کے درمیان، شجرہ کا مطلب ہے ڈس ایگریمنٹ، تو جو بھی ان کا ڈس ایگریمنٹ ہے اس کا فیصلہ یہ اللہ کے رسول کے مطابق کریں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اور اگر ہم لکھ دیتے، علیہم، ان پر، ان اقتلوا انفسکم، کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے۔ یہ بنی اسرائیل کی مثال جو البقرہ میں دی جا چکی ہے، آپ کو یاد ہے نا کہ جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی تو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اب اپنی جانوں کو، فاقتلوا انفسہم، اپنی جانوں کو قتل کرو، اور پھر یہ بھی انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور بیت المقدس واپس جا کے فتح کرو۔ تو ان قوموں کی مثال دے کے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں یہ جو منافق لوگ ہیں اور آج تک موجود ہیں، جو ایک فیصلہ بھی نہیں ایکسیپٹ کر سکتے، اگر ان کے ذاتی مفاد سے وہ فیصلہ متصادم ہے، اگر ان کی کوئی شہوت، اگر ان کی کسی خواہش کی راستے میں وہ فیصلہ آ رہا ہے، تو وہ اللہ اور رسول کے فیصلے کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ تو بنی اسرائیل سے بھی کہیں بری بات ہے۔ جب انہیں کہا گیا تھا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ، تو انہوں نے واقعی مارا تھا ایک دوسرے کو، اور جب انہیں گھر سے نکلنے کا حکم دیا تھا تو وہ ہزاروں کی تعداد میں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں نکلے تھے وہ بیت المقدس کو واپس فتح کرنے۔ تو اگر ہم لکھ دیتے ان پر بھی ایسا کوئی حکم کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، اللہ ہماری امت کے لیے کہہ رہا ہے یہ ایسا نہ کرتے، الا قلیل منہم، سوائے چند ایک ان میں سے،
ہم سب کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے بہتر نہ سمجھو، تمہاری کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے، تم ان سے بھی کہیں زیادہ کمزور ہو اللہ کا حکم ماننے میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر یہ لوگ ایسا کرتے، مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا، زیادہ اثبات دینے والا، زیادہ سٹیبلٹی دینے والا، زیادہ ثابت قدم رکھنے والے یہ امور تھے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور تب لَآتَيْنَاهُمْ، البتہ ہم دیتے ان کو، مِن لَدُنَّا، اپنے پاس سے، اجراً عظیما، ایک بہت بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، سب سے بڑا اجر اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ یعنی ایک تو اگر یہ ہماری بات مانتے، جو وعظ کیا جاتا ہے، جو نصیحت کی جاتی ہے، حق کی نصیحت، جیسے قرآن پڑھانے والا اگر کوئی بات بتا رہا ہے، کوئی حق بات کر رہا ہے، تو اس کی بات اگر یہ مانتے اور وہ وہی کام کرتے جو وہ کہہ رہے ہیں، تو یہ بہتر ہوتا اور یہ زیادہ سٹیبل ہوتے، اور پھر اس صورت میں ہم ان کو اپنی طرف سے مِن لَدُنَّا اجراً عظیما، بہت بڑا اجر دیتے، اور پھر وہ بڑا اجر اسی کے ساتھ متصل آیت ہے، کنیکٹڈ آیت ہے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ہم انہیں ہدایت دیتے، صراطً مستقیما، بہترین صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ یہ وہ صراط مستقیم ہے جس کی دعا ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ علیہم، انعام کیا ہے اللہ نے ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور سچوں میں سے، صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیکوکار بندے۔ اب دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، کیونکہ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو صراط مستقیم کا ایک سوال ہمارے ذہن میں ضرور آتا ہے۔ پہلا جواب صراط مستقیم کا اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے شروع میں دیا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تمہیں صراط مستقیم بتانے والی کتاب ہے۔ دوسری مرتبہ صراط مستقیم کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے جہاں پہ ہمیں اپنی نفس کی خواہشیں اور ذاتی مفادات کو پیچھے رکھ کر اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ہم کہتے ہیں نا، یہاں پہ اس آیت کے ساتھ متصل یہ جواب دیا گیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یعنی صراط مستقیم تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور جب تم صراط مستقیم پر چلو گے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا۔ یہ جو انعمت علیہم، منعم علیہ جو لوگ ہیں جن پر اللہ کے انعام ہوئے ہیں، وہ کون ہیں؟ ظاہر ہے وہ صراط مستقیم پر تھے، وہ نبی ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں موجود، وہ صدیق ہیں جنہوں نے ان نبیوں کی دعوت کو سچا کہا اور اس دعوت کو آگے دنیا میں لے کر اپنے عمل سے سچا کر کے دکھایا۔ ہماری امت میں حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تمہاری امت میں 2 صدیق ہیں، ایک میرا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک میں۔ میرے باپ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا جب آپ غار ثور میں تھے، اور میرے سینے پر آپ کا سر تھا جب آپ نے جان دی تھی۔ تو یہ صدیق کا یہ لیول ہے کہ وہ اپنے عمل سے ایمان کو سچا کر کے دکھاتا ہے۔ پھر صدیق کے بعد کون ہے جو اپنے عمل سے ایمان کی گواہی دیتا ہے؟ وہ شہید ہے۔ یہ بھی بہت بڑا مرتبہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ منعم علیہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر انعام ہوا ہے، اور پھر وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرنے والے، صالحین، صلح کرنے والے، اصلاح کرنے والے، اپنی صلاحیت کے مطابق بہترین کام کرنے والے، یہ صالحین ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ یاد رکھیں پورے قرآن میں اللہ نے کہیں دولت کو نعمت نہیں کہا۔ ہاں یہ ایک سامان ہے، یہ ایک متاع ہے، اس کو نعمت نہیں کہا، انعام نہیں کہا اس کو،
اولاد کو انعام نہیں کہا، یہ آزمائشیں ہیں دنیا کی۔ انعام کیا ہے؟ سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ جس کو ہدایت مل گئی اس پہ اللہ کا انعام ہو گیا۔ تو پھر یہ لوگ جو ہیں، یعنی جو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ پھر ان لوگوں کے ساتھ ہیں، یعنی ان کو معیت نصیب ہوگی ان لوگوں کی انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، جو نبی ہیں اور صدیق ہیں اور شہید ہیں اور صالح ہیں۔ وَحَسُنَ، اور کتنے اچھے، اولئک رفیقا، یہ لوگ ساتھی ہیں، یہ اچھے ساتھی ہیں، ان کا ساتھ ڈھونڈیں۔ ہم لوگ نہ جانے کیا کیا ڈھونڈتے ہیں، کس کس کے ساتھ تعلقات جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یو آر ہو یو نو، بڑی بات ہے بزنس کی دنیا میں، آپ وہ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس کو اچھا رفیق کہہ رہا ہے؟ رفقا، رفاقت، ساتھ دینے والا، نبی، صدیق، شہید، نیکوکار، صلح کرانے والا، اصلاح کرنے والا، فساد سے بچنے والا، تو یہ پھر اچھے رفیق ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وکفا باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، لے لیا کرو اپنے ہتھیار، فنفرو، سب سے پہلے تو ایمان والے کی نشانی کیا ہے؟ وہ ہتھیار تیار رکھتا ہے، اور حذرکم کا مطلب ہے بچاؤ کا ہتھیار، ڈیفینس۔ تو ایمان والے کی کو اللہ حکم دے رہا ہے، سب سے پہلے تو تم اپنے ڈیفینس تیار کرو، اپنے گھر کی دیواریں مضبوط کرو، اپنے گھر والوں کا ایمان مضبوط کرو، اپنے گھر میں بچاؤ کا انتظام کرو۔ فنفرو، پھر تم نکلو، ثباتن، الگ الگ، او انفرو جمیعا، یا تم ایک ساتھ نکلو، یعنی کہ پہلے اپنا گھر مضبوط کرنا ہے، اپنے بچاؤ کا انتظام کرنا ہے، اور سورہ نساء کی مناسبت سے یہ گھر مضبوط کرنے کی اس سے بہترین صورت جو ہے، پھر وہ فوج کی مضبوطی کی صورت جو ہے وہ سورہ احزاب ہے۔ گھر کی مضبوطی کی اس سے بہتر صورت قرآن میں نہیں ہے۔ جس نے اس صورت کو پڑھا، مرد اور عورت دونوں نے مل کے پڑھا اور اپنے بچوں کو پڑھایا، وہ گھر گویا، اور پھر اس کی پیروی کی، یہ بات مانی انہوں نے، وہ اپنے گھر کے معاملے میں تو صراط مستقیم پر ہو گئے۔ یہی گھر مل کر پھر ایک معاشرہ بنائیں گے، اور یہ معاشرہ جو ہے یہ اس امت کو بنائے گا جو اپنے آپ کو فخر سے امت محمدی کہے گی اور اللہ کی امت کہے گی۔ یہ وہ امت ہے جو قیامت میں دنیا والوں پر گواہی دے گی کہ ہاں اللہ، یا اللہ، ہم نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچایا ہوا قرآن ہم نے دنیا کو اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق پہنچا دیا۔ تو یہ بچاؤ کے ہتھیار جو ہیں، سب سے پہلے تو قرآن ہے، اس کے بعد فزیکل ہتھیار ہیں، گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، جراثیم سے پاک رکھیں، اپنے گھروں میں اسلحے ہتھیار کا انتظام کریں، اپنے پولیس کو مضبوط کریں، لا انفورسمنٹ کو مضبوط کریں تاکہ آپ کا معاشرہ صاف ستھرا رہے، مسجدوں کو مضبوط کریں، اپنے ہتھیار لے لو، پھر تم الگ الگ نکلو، یعنی جب ایک دفعہ گھر مضبوط ہو جائے تو پھر دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر نکلنا ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں، لَمَلْ يُبَطِّئَنَّ، ایسا ہے جو ضرور دیر لگائے گا، دیر کر دے گا، دیر سویر، میرا یہ کام ہے، میرا وہ کام ہے، فلاں ڈنگ۔ یہ جو دیر کرنے والے ہیں اللہ کا حکم ماننے میں بغیر کسی عذر کے، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ یاد رکھیں، سستی اور تعویلیں دینا منافقت کا ایک دروازہ ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پس اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قَالَ، یہ کہتے ہیں، قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تحقیق اللہ نے بڑا انعام کیا ہم پر، اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ، یہ کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، شہیدہ، وہاں پر موجود۔ اگر اللہ کی راہ میں کوئی مصیبت درپیش آتی ہے مومنوں کو تو منافق کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو پہلے ہی ان کو کہا تھا، اس راستے میں جی آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے، پھر آپ کو ماریں گے، پیٹیں گے، پھر آپ کو تکلیفیں پہنچیں گی، پھر آپ کا فون بند کر دیں گے، ہر قسم کی بات۔ یہ ہماری بات نہیں مانتے تھے، دیکھیں آج بیٹھے ہوئے ہیں سر پکڑ کے، سارے کام ان کے بند ہو گئے ہیں۔ تو جب یہ اللہ کا حکم ماننے میں دیر کرتے ہیں اور مومنوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں شکر ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ لیکن دوسری طرف اب دیکھیں، منافق ہے نا، دو منہ ہیں ان کے، دو سرنگ کی طرح دو منہ ہیں۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور اگر تمہیں کوئی پہنچے، فضل من اللہ، کوئی فضیلت اللہ کی طرف سے،
مثلا جہاد میں کامیابی ہوئی ہے، آپ نے جو دعوت شروع کی ہے وہ بڑی کامیابی سے چل رہی ہے، آپ لوگوں میں مشہور ہو گئے ہیں، لوگ آپ سے محبت کرنے لگے ہیں، لوگ آپ سے مشورے مانگنے لگے ہیں، لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اللہ کے حکم سے. یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو ریاکاری کرنے کے لیے آپ نے کوئی کام کیا ہے، لیکن جیسے حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت اللہ والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. مفہوم ہے یہ. تو اگر تمہیں کوئی فضیلت ملتی ہے تو لَيَقُولَنَّ، ضرور یہ کہے گا، كَأَن لَّمْ تَكُن، گویا کہ نہیں ہے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، تمہارے درمیان اور اس کے درمیان، مودتاً، کوئی بھی دوستی. یعنی وہ ایک تو حسد کرے گا، اچھا دوست کبھی حسد نہیں کرے گا، یہ حسد کرے گا. اور یہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی، ہائے میری بدبختی، کنت معہم، اگر میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوزا، پس میں بھی کامیابی پاتا، فوزاً عظیما، ایک بہت بڑی کامیابی. کنت معہم، اگر میں تمہارے ساتھ ہوتا. دیکھیں اللہ کے الفاظ یعنی کہ کرسٹل جیسے ہیں، اس میں ایک ذرا برابر بھی کنفیوژن نہیں ہے. جب منافق مومنوں کی کامیابی کو دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ہائے میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا تو میں بھی کامیاب ہوتا، یہ نہیں کہتا. وہ کیا کہتا ہے؟ اگر میں ان کے ساتھ ہوتا. اگر ہم ایک ساتھ ہوتے وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا، اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں مراد پاتا، بہت بڑی مراد. یہ مراد نہ پاتے، میں پاتا. سب کچھ جو ہے وہ میں ہے. یس آئی آلریڈی روٹ. بس چاہیے کہ بات کیا چاہیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اگر اپنا مفاد چاہیے ہے اور اللہ کے مفاد، اللہ کا مفاد سو خیر نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو دین کے مفاد میں بات ہے تمہیں وہ قبول نہیں ہے، تو پھر تمہیں اپنے ایمان کا پتہ ہونا چاہیے کہ تم ایمان میں کس لیول پر ہو. فَلْيُقَاتِلْ، بس چاہیے کہ لڑیں. قتال جو ہے یہ جہاد کی فزیکل فارم ہے. باقی جہاد تو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ تو کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، جد و جہد کا لفظ جہاد سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. اپنی زبان سے صحیح بات کہنا، حق بات کہنا، اپنے قلم سے کچھ لکھنا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو نصیحت کرنا، اللہ کی راہ میں محنت کرنا، تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا. جہاد کی بہت سی شکلیں ہیں. ہاں، جو فزیکل جہاد ہے یعنی جو اسلحے کے ساتھ اور لڑائی کے ساتھ، مار پیٹ کے ساتھ، اگر دشمنوں سے ایسا کوئی مقابلہ درپیش آ جائے تو اس کو قتال کہتے ہیں. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں. الَّذِينَ، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا، جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لڑے اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ، پھر وہ مارا جائے، اور یغلب، یا وہ غالب آ جائے. فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ، ان قریب ہم اسے دیں گے، اجراً عظیما، ایک بہت بڑا اجر. وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہے، لا تقاتلون، تم نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والمستضعفین، جبکہ کمزور، ضعیف، بے بس، من الرجال والنساء، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، والولدان الذین، اور بچے، وہ لوگ، یقولون، جو یہ کہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے، من ہذہ القریۃ، اس بستی سے، ظالم اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں. یعنی ایک بستی میں جب ظلم اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہاں کے بے بس لوگ اور بچے اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، تو اس وقت پھر جہاد کی وہ صورت آتی ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. وَاجْعَلْ لَنَا، اور بنا دے ہمارے لیے، مِن لَدُنْکَ، اپنے پاس سے، ولیہ، ایک دوست. وَاجْعَلْ لَنَا، اور بنا دے ہمارے لیے، مِن لَدُنْکَ نصیرا، اپنے پاس سے مددگار. تو اللہ کی راہ میں مظلوم کی مدد کرنے والا، مظلوم کی مدد کرنا جو ہے وہ جہاد کی سب سے بڑی شکل ہے. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، شیطان کی راہ میں. وہ شیطان کی راہ آسان کرتے ہیں، شیطان کے کام آسان کرتے ہیں. فقاتلوا، پس تم لڑو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے. ان کید الشیطان، بے شک شیطان کا فریب، اس کا داؤ،
کان ضعیفا، وہ بڑا کمزور ہے، بڑا بوڑھا ہے. اگر تم ایمان کے ساتھ اس سے لڑو گے تو شیطان کا داؤ تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، قیل لہم، جنہیں کہا گیا کفوا ایدیکم، روک دو اپنے ہاتھ، واقیموا الصلاۃ، یعنی کہ ایک جنگ میں ان کو کہا گیا کہ روک دو اپنے ہاتھ، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. تو ایک امت، یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور بنی اسرائیل کے ریفرنس سے ہمیں بتایا جا رہا ہے. یہ مکی زندگی میں بھی مسلمانوں کو حکم تھا کہ تم نے لڑنا نہیں ہے، اور ابھی صرف تم بیسک احکامات جو ہیں جیسے نماز ہے اور زکوٰۃ ہے، تم نے یہ قائم کرنا ہے. فلما کتب علیہم القتال، فلما، پس جب، کتبہ، لکھ دیا گیا، علیہم القتال، ان پر لڑنا، یہ لڑائی کرنا، جہاد جب ان پر یہ والا فرض ہوا، اذا فریق منہم، اچانک ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس، لوگوں سے ڈرتا ہے، کخشیت اللہ، جیسے حق ہے اللہ سے جیسے اللہ سے ڈرنا ہے، یعنی جس قدر اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح وہ لوگ انسانوں سے، لوگوں سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں. لوگوں کا ڈر ہی اس قسم کے جہاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، کیوں لکھ دیا ہم پر جہاد، کیوں فرض کیا تو نے ہم پر اس طرح کی لڑائی. لولا اخرتنا، کیوں نہ تو نے ہمیں ایک مہلت دی، ایک ڈھیل دی، الی اجل قریب، ایک تھوڑی مدت کی. تو بڑی ایک سخت آواز ہے یہ کہ اللہ کی راہ میں اب ایسی لڑائی کرنی ہے کہ جان دینی ہے یا جان لینی ہے، اور بہت کم لوگ اس آواز پہ لبیک کہہ سکتے ہیں، اور وہی سچے مومن ہیں. بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ انسانوں سے، لوگوں سے، اسلحوں سے، حکومتوں سے، سسٹم سے، ہر چیز سے ڈرتے ہیں. تو ان کو اللہ یہ کہہ رہا ہے. آگے اللہ کیا فرماتا ہے، قل، فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ، اور آخرت، خیر لمن اتقی، بہتر ہے اس کے لیے جو پرہیزگار ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو اللہ اور رسول کا حکم ماننے والا ہے. ولا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں ہوگا، فتیلا، ایک دھاگے کے برابر. ہاں یاد رکھو، سب سے زیادہ ڈر ہمیں کس چیز سے لگتا ہے؟ اگر ہم لڑیں گے تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. اللہ وہ بتا رہا ہے، اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم، تمہیں ڈھونڈ لے گی. ادراک لگانا، ایک چیز کا ایسے اندازہ لگانا کہ وہ نظر نہ آ رہی ہو. درکا کا مطلب ہے ایک چیز کا پتہ لگا لینا. یدرککم الموت، تمہیں تمہاری موت ڈھونڈ لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ، اور اگر تم ہو، فی بروج مشیدہ، بڑے مضبوط برجوں میں، بڑے مضبوط ستونوں میں بھی اگر تم چھپے ہوئے ہو، تمہاری موت تمہیں ڈھونڈ لے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں پہنچے کوئی بھلائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. منافقوں کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر انہیں پہنچے کوئی برائی، اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہذہ من عندک، یہ تیری طرف سے ہے، یہ آپ کے پاس سے ہے. بہت سے منافق یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں انہوں نے ہمیں بدر میں اور احد میں لڑایا ہے، اور انہوں نے ہمیں اپنے بھائی بندوں کے ساتھ لڑوایا ہے، اور یہ ان کی وجہ سے، نعوذ باللہ، اللہ کے یہ جو بندہ جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، اس کی وجہ سے ہم پہ یہ مصیبتیں آئی ہیں. قل، فرما دیجئے، کل من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. فما لے، پس کیا ہوا، ہؤلاء القوم، یہ قوم، لا یکادون، ایسی نہیں لگتی، یفقہون حدیثا، کہ یہ کوئی بھی بات سمجھتے ہیں. جب یہ اچھی بات کو اللہ کے پاس سے آنے والی بات کہتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کے خیال میں جو بری باتیں ہیں وہ کسی بندے کی طرف سے نہیں آ سکتی، امر سارا اللہ کا ہے. ما اصابک من حسنۃ، جو تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچے، فمن نفسک، تو وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے، تیرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. وما ارسلناک وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے ایک رسول بنا کر بھیجا ہے.
یعنی پیغام دینے والا بھیجا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ اس پر گواہ کافی ہے۔ جب اللہ کی بات ایک بندہ کر رہا ہو تو اس کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں محنت کر رہا ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّا، اور جو پھر گیا، فما ارسلناک، تو ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حق بیان کرنے والے کو، ہم نے ان انکار کرنے والوں پر اور روگردانی کرنے والوں پر کوئی فما ارسلناک علیہم حفیظا، ان پر کوئی نگہبان بنا کے ہم نے نہیں بھیجا۔ یعنی کہ رسول کا کام اور حق بیان کرنے والے کا کام حق پہنچا دینا ہے، اس کے بعد ہدایت دینا اور ان کے طرز عمل کا سوال جواب کرنا اور ان سے جواب دہی کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ سب کو قرآن پہ عمل کرنے والا اور عمل کر کے آگے پہنچانے والا بنا دے، آمین ثم